السلام علیکم طارق دوستوں، کیسے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، یہ ویکلی ہاروسکوپ آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوا ہوں۔ اس سے پہلے آپ منتھلی سنا کرتے تھے، لیکن پھر آپ ہی کی بہت زیادہ ریکویسٹ آئی کہ جی منتھلی بہت لیٹ ہو جاتا ہے، ہمیں گیپ آ جاتا ہے اس میں بہت زیادہ، تو لہٰذا اس کو ویکلی ہی کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ لہٰذا اس ویک سے میں پھر کوشش کر رہا ہوں کہ 20 اپریل سے 28 اپریل آپ کی جو پلانٹری پوزیشن اس کے بارے میں آپ سے میں ڈسکس کروں۔ آگے بڑھنے سے پہلے میری تھوڑی سی آپ کی طرف سے ریکویسٹ کہ پلیز چینل سبسکرائب کیجیے، شیئر دوستوں سے کیجیے، اور میں یہ بتاتا چلوں ٹورس سائن جو آپ کا ہے، اس میں دو بڑی امپورٹنٹ تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں پچھلے ویک میں۔ 10 اپریل کا افیکٹ آتا ہے، 10 اپریل کے بعد سے آپ کی 12th ہاؤس میں پلینٹ مارس اور سیٹرن، یہ دو اکٹھے ہوئے جسے زحل بھی کہتے ہیں۔ ان دونوں کی موجودگی جو ہے وہ آپ کو میں آغاز میں بتاؤں آپ کی جاب کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ ہے۔ آپ نے اپنی کمٹمنٹ، رسپانسبلٹیز، جو بھی اسائنمنٹس آپ کو ملی ہیں انہیں آپ نے بہت اچھے طریقے سے کنسنٹریٹ کرنا ہے تاکہ آپ کا اسٹیبل انفلو ہو اور کسی قسم کی کسی پرابلم کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ رسپانسبلٹی کوئی ایسی جو آپ کو اسائن ہوئی ہیں ان کے بارے میں بھی ذرا فوکسڈ ہو کے کام کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اسی طرح اگر خدا نخواستہ آپ کو کوئی اپنی جاب میں کسی قسم کا کوئی چیلنج یا کوئی شوکاز نوٹس یا کوئی ایسی چیز ملی تھی، یا اور کوئی آپ کی زندگی میں لیگل معاملات کسی بھی قسم کے ہیں، تو ان کے اوپر بھی آپ نے بہت زیادہ توجہ دینی ہے۔ کنسنٹریشنز کے ساتھ انوالو ہو کے کوشش کیجیے گا کہ معاملات کو سارٹ آؤٹ کریں، احتیاط کے ساتھ انہیں طے کیجیے گا۔ یہ ایک 12th ہاؤس سائن جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اس میں عموماً چیزیں ذرا سی ہماری اپنی کمٹمنٹ اپنے جاب کے اوپر نہ ہونے کی وجہ سے، ڈسٹرکشن کی وجہ سے چیزیں ذرا سی بگڑ سکتی ہیں، خراب ہو سکتی ہیں، جو آپ کے لیے لیٹر جا کے پرابلم کر سکتی ہیں۔ جوپیٹر جو خدا کی رحمت جسے میں بات اکثر کرتا ہوں، وہ آپ کے 3rd ہاؤس میں موجود ہے۔ 3rd ہاؤس میں موجود ہونے کی وجہ سے آپ کا نالج ایکوائر کرنا، آپ کا ٹریننگ، آپ کی پروفیشنل جو جسے کہتے ہیں ایکسلنس، اس کا اضافہ ہوتا ہے، اس کی ٹریننگ آپ کی بنتی ہے۔ اگر آپ کو اسی طرح کوئی پروموشن کے ایگزام، کوئی اور ٹریننگ ہے، ہو سکتا ہے وہ جاری بھی ہوں، آپ اس میں شامل بھی ہوں، اس کو بہترین طریقے سے فوکس کیجیے گا تاکہ آپ کے ریزلٹس اور آپ کی چیزیں اچھے طریقے سے مکمل ہوں، پوری ہوں، اور اس میں کسی قسم کا آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو۔ ٹورس سائن جب آپ کا 1st ہاؤس ہے اس میں جب آتا ہے تو آپ کا وینس بھی اپنے ہاں آتا ہے۔ کچھ معاملات زندگی میں ذرا سا یوں دکھائی دیتا ہے کہ آپ بہت فوکسڈ ہیں، فکسڈ ہیں، جہاں کبھی کبھی فلیکسیبلٹی کی ضرورت ہوتی ہے تو شاید آپ وہاں پہ بھی فلیکسیبل نہ ہوں۔ تو یہ چونکہ مارس اور سیٹرن، یہ دو جب اکٹھے ہوتے ہیں تو یہ ذرا سا فلیکسیبلٹی کا تقاضا کرتے ہیں، کمپرومائز کا تقاضا کرتے ہیں، اور آپ سے اس چیز کا خیال رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پہ آپ بہت سے معاملات میں سٹبن نہ ہوں، بلکہ اسموتھ سیلنگ کے لیے آپ کو سب کے ساتھ مل کے چلنا ہوگا، اور کوئی بھی چیز آپ کی ایگو کا ایشو نہ بنے، خاص کر آپ کے ریلیشن شپ کے حوالے سے، وہ بزنس، جوائنٹ بزنس، پارٹنرشپ، اسپاؤس، ریلیشن شپ، ان سارے ایریاز میں اس کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ نئے جاب کے لیے متلاشی لوگوں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کی کوئی انٹرویو کوئی چیز آتی ہے تو اسے لائٹ نہ لیجیے گا، اس کو بہت کوشش کیجیے گا، بہت سیریسلی اس کے اوپر توجہ دیجیے گا تاکہ آپ کو کسی قسم کی کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنے۔ کبھی کبھی ہم اوور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، اور اوور کانفیڈنٹ ہونے کی وجہ سے ہم چیزوں کو اس طریقے سے دیکھ نہیں پاتے جس طریقے سے آپ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ تو لہٰذا جس فیلڈ کے لیے آپ نے اپلائی کیا ہے، جانے سے پہلے پروفیشنلی ذرا اس کے بارے میں پڑھ لیجئے، دیکھ لیجئے، تاکہ آپ لاسٹ مومنٹ پہ ایسا نہ ہو کہ کسی سوال کا جواب نہ دے سکیں جو بڑا امپورٹنٹ ہو آپ کے لیے۔ اس کے ساتھ اگلی پوزیشن جو ہماری بنتی ہے وہ بنتی ہے ہمارے ریلیشن شپ، جیسا میں نے آپ کو آغاز میں بتا دیا تھا کہ ذرا سا کیئرفل ہے، لیکن ہاں میرج کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ٹائم بہت بہتر بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ لیکن یوں مجھے دکھائی دیتا ہے کہ اگر پرانی بات چیت آپ کی چل رہی تھی کچھ عرصے سے، ہو سکتا ہے وہ کسی وجہ سے تعطل کا شکار ہو، اس میں بریک آئے، لیکن یہ پیریڈ اس طرح کا ہے کہ جو ایسے معاملات زندگی کو آگے بڑھاتا ہے، لے کے چلتا ہے۔ لہٰذا اگر کسی وجہ سے تعطل آتا ہے یا بات آتی ہے تو اسے عزت انا کا مسئلہ نہ بنائیں، بلکہ تھوڑا سا گیپ دیجیے گا، وقت دیجیے گا اپنے آپ کو۔ اگلی پوزیشن جناب آ جاتی ہے ہمارے پاس
ٹریول ٹائم سے متعلق سفر کے لیے، جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ جوپیٹر جب تھرڈ ہاؤس میں ہوتا ہے تو آپ کو سفر وسیلہ ظفر والی بات ہوتی ہے کہ بزنس کے سلسلے میں، جاب کے سلسلے میں، حتیٰ کہ فیملی میٹرز، رشتے ناتوں کے لیے سفر کرنا، سفر کی ضرورت پیش آنا، وہ فائدہ مند ہوتا ہے اور ضرور نکلنا چاہیے۔ اسی طرح لانگ ٹرم سیٹلمنٹ کے لیے اگر آپ نے اپلائی کر رکھا ہے یا کرنے کا ارادہ ہے تو اس سلسلے میں بھی آپ فالو اپ کیجیے گا، ویزا فارم بھرنا، کانٹیکٹ کرنا، متعلقہ آفس یا ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کرنا۔ اسی طرح ہائر ایجوکیشن کے لیے باہر جانے والے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ ٹائم فیوریبل ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس میں بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ یہ دوستو آپ کی پلانٹری پوزیشن جو ہے وہ اس ویک کی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہیلتھ تھوڑا سا میں بتاتا چلوں۔ سیکنڈ، جب یہ آپ کے لاسٹ 12th ہاؤس میں آتا ہے اور مارس کے ساتھ جب یہ ہوتا ہے تو آپ کو مائنر ہیلتھ ایشوز کے ساتھ لے کے چلتا ہے، جہاں انرجی لیول ذرا سا لو ہوتا ہے اور امیونٹی ویک ہوتی ہے، مائنر چھوٹے 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 انفیکشس ریلیٹڈ چیزیں آتی ہیں۔ تھرڈ، بون، جن کو ہڈیوں کا پرابلم ہے، جوائنٹ کا پرابلم ہے، آرتھرائٹس یا ایسی کوئی انڈیکیشن ہے، اس کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے۔ یہ پلانٹری پوزیشن ہیلتھ سے متعلق ایک وارننگ کی انڈیکیشن دیتی ہے۔ اسی کے ساتھ دوسری چیز یہ ہے کہ مارس اینڈ سیٹرن جب یہ اکٹھے ہوتے ہیں تو یہ دوسرا آپ کے نیک سے ریلیٹڈ بھی ہیں، سروائیکل یہ اور بلڈ پریشر یہ، اس لیے یہ روٹین بیماریاں ہوتی ہیں، خاص کر ان میں اگر ہیں تو پھر آپ نے اس کو اپنے آپ کو بہت خیال رکھنا ہے۔ یہ دوستو آپ کی اس ویک کی پلانٹری پوزیشن ہے۔ نیکسٹ ویک انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، لیکن اگین پھر وہی ریکویسٹ، جانے سے پہلے پلیز چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیں۔